جناب توصیف الرحمان صاحب، چونکہ آپ نے قرآن و حدیث کو اپنی کھوپڑی سے سمجھا ہے نا، اس لیے یہ باتیں آپ کے مینٹل لیول سے بولو اوپر کی. اگر آپ فقہ پڑھ لیتے نا، قاضی خان میں ہے وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةٌ لِيَزْنِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو. وہ شعر تو اصل میں یہ تھا نا، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو. اس پہ ہمارے کراچی کے شاعروں نے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی والدہ سے نکاح کرے اور پھر اس سے ہم بستری کرے، اس پر حد نہیں ہے. جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک. وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا ورنہ شروع کر دیا، بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل ہونے کا، دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو. 7-8 دن کے بعد اس کا بھوک ختم ہو گئی. اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو، کہ سارے کافر کو ہم نے مارنی ہے، اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے. چلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیے ڈھونڈ لایا ہوں، وہی گیت میں تیرے لیے. ہمارے جامعہ کے استاد نے ایسا لطیفہ سنایا کہ اتنا مزہ آیا. انہوں نے لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی، اس کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی. اب ایک بڑا حادثہ تھا بھائی زندگی میں. ہزاروں لوگ پہنچ گئے لائن لگا کے نا تعزیت کے لیے. تعزیت کا نمبر نہیں آ رہا. اتنے میں ایک آدمی لائن توڑ کے بھاگتا ہوا آیا، کنارے پہ لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یار کتا ایک دن کے لیے مل جائے گا. یار وہ کتا ایک دن کے لیے ادھار مل جائے گا. اس نے ایک تھپڑ لگا کے بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا، تو کیا سمجھتا ہے تعزیت کے لیے آئے ہوئے سارے کتے کے لیے آئے ہوئے. سب نے درخواستیں جمع کرائی ہوئی 6-7 مہینے بعد 13 نمبر بھی. کرے نہ چاکری پنچھی کرے نہ کام، اجگڑ کرے نہ چاکری پنچھی کرے نہ کام. 7 دیپ 7 کھنڈ، 7 دیپ 7 کھنڈ، سب کا داتا رام، سب کا داتا رام. رام بن دکھ کون ہے. کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے، لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں. نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں، تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ. اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. جی وہ جی آپ نہیں سمجھتے. آپ کے کچھ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بھی وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ تحریریں موجود ہیں، فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا. ہم کہتے ہیں بھائی جیسے تمہارے مولویوں کی کتابوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں، ایسے اپنی مولوی کی کتابوں کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھوکر مارتا ہوں. مجھے میرے رب نے دیا ہے یہ کلام الہی. ہمارا کرے تب غلط، تمہارا کرے تب غلط. دنیا بھر کے مولویوں کی کتابوں کو لاؤ، چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دو. اس میں مولوی ذکریہ کی کتابیں بھی لے آؤ، نذیر احمد دہلوی کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ اسماعیل کی کتابیں بھی لے آؤ، شاہ ولی اللہ کی کتابیں بھی لے آؤ. پیچھے بچے گا قرآن اور حدیث، اس کو تھام لو، سوائے اہل حدیث کے اور کوئی نہیں رہیں گے.